بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاطف طارق اور آج کی اس ویڈیو میں علامہ محمد اقبال کے فلسفہ خودی پہ بات کروں گا۔ علامہ اقبال کا جتنا بھی کلام ہے اس سب کا سب خودی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے خودی کے اوپر اتنا زور دیا ہے کہ یہاں تک لکھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ خودی کے 4 کنسیپٹ شیئر کروں گا۔ فرسٹ 2 کنسیپٹ جو ہوں گے یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے کچھ لوگوں سے خودی کے اکارڈنگ کوشچن کیے تھے، وہاں سے مجھے یہ 2 کنسیپٹ ملے تھے، یہ 2 کنسیپٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جو 3rd کنسیپٹ ہے یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کنسیپٹ ہے، اور 4th کنسیپٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو خودی کے اکارڈنگ دوں گا۔ تو فرسٹ کنسیپٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک صاحب علم ہے، تو میں نے ان سے کوشچن کیا کہ یہ جو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو اقبال نے خود ہی بیان کر دی ہے اپنے ایک شعر میں۔ تو انہوں نے پھر مجھے وہ شعر سنایا کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے مجھے کہا یہ جو اقبال کا خودی کا جو یہ فلسفہ ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ توحید ہے، کیونکہ 1,24,000 انبیاء کرام جو لے کر آئے وہ توحید لے کر آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے مدد مانگو۔ پھر انہوں نے مجھے ایک حدیث سے یہ بات سمجھائی کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے۔ امام بخاری جو تھے وہ 256 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور جو امام مسلم تھے وہ 261 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے اس حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے ایک نصیحت کریں، اور ایسی نصیحت کریں جس کے بعد مجھے دنیا میں کسی کی نصیحت کی ضرورت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، اس کے بعد تمہیں دنیا میں کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نصیحت کرتے ہیں اور ایسی نصیحت کرتے ہیں جس کے بعد واقعی اس صحابی کو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب لاجواب نصیحت ہے۔ تو کیوں دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو توحید ہے نا، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ اقبال کا اس کے اوپر ایک بڑے مزے کا شعر، اقبال کہتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں ہمارا نام و نشان مٹانا۔ تو یہ فرسٹ کنسیپٹ تھا جو انہوں نے مجھے کہا کہ جو یہ توحید ہے یہ اقبال کا کنسیپٹ ہے، یہ فلسفہ ہے۔ تو سیکنڈ کنسیپٹ، ایک اور صاحب علم ہے، ان کا بھی دین سے تعلق تھا، ان کا بھی دین سے تعلق تھا، ان کے پاس دین کا نالج بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے ان سے کوشچنس کیے، اور میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اقبال کا یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اقبال کا یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ رسالت ہے۔ پھر انہوں نے مجھے جواب شکوہ کا ایک آخری شعر سنایا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کریں گے نا تو اللہ آپ کو قلم دیں گے کہ لکھو اپنی قسمت۔ پھر انہوں نے مجھے اگزامپل دی کہ اس طرح صحابہ نے وسلم سے محبت کی، پھر آپ وسلم کے وصال کے بعد انہی صحابہ نے دنیا کی امامت کی، وہی صحابہ دنیا کی سپر پاورز بنے، انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی امپائرز رومن اینڈ پرشین امپائر کیسر قصہ کی حکومت جنگ یرموک کو جنگ قاسیہ میں گرا دی، 14 ہجری میں مسلمان دنیا کی سپر پاورز بن گئے۔ انہوں نے کہا جب انہوں نے وسلم سے محبت کی تو انہوں نے پھر اپنی قسمت خود لکھی۔ تو انہوں نے کہا یہ جو رسالت ہے نا یہ اقبال کی خودی ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو وسلم اس سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے متعلق کوئی تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس کوئی زیادہ نفلی عبادت تو نہیں ہے، پر یہ ہے کہ میں فرض باقاعدگی کے ادا کرتا ہوں۔ تو وسلم نے پوچھا اس کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ کہا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ وسلم نے پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے۔ آپ وسلم کو یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ وسلم پھر اسے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ میں سوچتا ہوں کیسی گارنٹی مل گئی ہے اس صحابی کو کہ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول بھی وسلم کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، بس اب تم نے اپنے جو فرض ہیں یہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ تو اقبال کے اس کے اوپر ایک بڑا ہی مزے کا شعر، اقبال کہتے ہیں کہ
سالار کارواں ہیں میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ اقبال کہتے ہیں محمد کے نام سے ہمارا یہ جہاں بھی ہے اور وہ آخرت کا جہاں بھی ہے۔ تو انہوں نے مجھے سیکنڈ کنسیپٹ یہ دیا کہ یہ جو رسالت ہے یہ اقبال کی خودی ہے۔ تو تھرڈ کنسیپٹ ڈاکٹر اسرار صاحب نے دیا، اقبال کے ایک شاگرد تھے سید نذیر نیازی، تو انہوں نے ایک دفعہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کا یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا آپ کل آنا فلاں ٹائم پر میرے پاس۔ سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں کل گیا فلاں ٹائم پر ان کے پاس، تو جب میں پہنچا وہاں تو اقبال نے مجھے کہا کہ وہاں سے قرآن لے آؤ۔ تو میں قرآن لے کے جاتا ہوں ان کے پاس، پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو کھولو، پھر وہ کھولتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ سورہ حشر نکالو، پھر وہ سورہ حشر نکالتے سید نذیر نیازی، پھر اقبال کہتے ہیں سورہ حشر میں سے آیت نمبر 19 نکالو، پھر وہ آیت نمبر 19 نکالتے ہیں، پھر اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ میری خودی ہے، یہ میری خودی کا فلسفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کی اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ کہ جب آپ اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو اللہ اس کی وجہ سے آپ کو خود سے غافل کر دیتا ہے، اور جو شخص خود سے اللہ سے واقف ہوتا ہے وہ شخص خود سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں، میں نے ایک قرآن کانفرنس کروائی تھی تو وہاں سید نذیر نیازی صاحب نے یہ واقعہ کوٹ کیا تھا ان کے سامنے، تو پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ ویڈیو میں بات ریکارڈ کروائی۔ تو یہ بات سچ ہے، جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو خود سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے مزے کے 4 مسٹر مجھے اقبال کے یاد آ گئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ میں نے خود لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا یار کہ ہم نے اگر قربانی نہ دی تو فلاں ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اگر ہم نے قربانی نہ دی تو فلاں جو ہمارے ریلیٹیو ہیں یہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو ہم نے یہ چیزیں ہیں یہ فارمیلٹی بنا دی ہیں، یہ دکھاوا بنا دی ہیں۔ ہم یہ جو قربانی دیتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتے، کہ اس لیے دیتے کہ یار وہ لوگ کیا سوچیں گے۔ تو اسی وجہ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے، تو ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو تھرڈ کنسیپٹ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی دیتے ہیں۔ تو فورتھ کنسیپٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ دماغ دیا ہے، عقل دی ہوئی ہے، وہ عقل کو یوز کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی سوچ بھی سب سے مختلف ہے، سب کے پاس علم بھی مختلف ہے، سب کے پاس جو لائف ایکسپیرینس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، سب لوگ اس دنیا کے ایک الگ اینگل سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ سب جس طرح اقبال کی جو کتابیں ہیں وہ آلموسٹ 9 کتابیں ہیں، اور اقبال پر لکھی جانے والی کتابیں ہزاروں میں ہیں۔ تو سب لوگ جب اقبال کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، تو سب کا حق ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا۔ تو میں نے جو 3 یہ جو کنسیپٹ بیان کیے میں تینوں سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں اپنا بھی پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے بھی اقبال کو کچھ نہ کچھ اسٹڈی کیا ہوا ہے، تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بشر کو بنا رہے تھے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں، یہ تو زمین پہ جا کے شر پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک کون سا راز ہے، ایک اشرف المخلوقات کے مطابق مطلب ان کے لیے بشر کے لیے کون سا راز ہے جو اللہ جانتے ہیں، انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا، بشر اپنے بارے میں نہیں جانتا، اور فرشتے نہیں جانتے۔ اقبال کیسی کے اوپر ایک بڑا وزنی شعر، اقبال کہتے ہیں کہ تو رازق فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اقبال کہتے ہیں تو رازق فقاں ہے، تو ایک چھپا ہوا راز ہے جو اللہ فرما رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو رازق فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، اپنی آنکھوں پر ظاہر ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا۔ اقبال کہتے ہیں وہ جو راز تھا وہ خودی کا راز تھا، خدا کا ترجمہ ہو جا، اور اس راز سے واقف ہو، اتنی بڑی کامیابی حاصل کر کہ تو کسی سب کو بتا سکے یہ وہ راز تھا جس کی وجہ سے میں خدا کا ترجمہ بن گیا ہوں، میں نے یہ پروف کر دیا۔ تو تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے بشر کو کچھ خاص دیا ہے، کچھ نہ کچھ خاص دیا ہے۔ تو ابھی بھی وہ بشر کے پاس، انسان کے پاس وہ ہونا چاہیے، ابھی بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود کے اوپر فوکس کریں تو آپ کے پاس وہ کیا چیز ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے پاس وہ جو راز ہے وہ اس کی روح ہے،
ہماری جو روح ہے اسی کے ساتھ ہمارا وجود ہے. جب یہ روح پرواز کر جاتی ہے ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کی انرجی، اس روح کو فیل کریں، اس انرجی کو فیل کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اصل میں ہمارا مقام کیا ہے. اللہ نے اپنے بعد جو مقام دیا وہ انسان کو دیا ہے. اگر انسان اپنے اس مقام کو سمجھ لے کہ میں اصل میں ہوں کیا، یہی خودی ہے. اپنے مقام کو سمجھنا، جس نے اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے مقام کو سمجھنا یہی خودی ہے. بہت سے لوگ اس مقام کو نہیں سمجھتے، بہت سے لوگ سمجھ لیتے ہیں. جو نہیں سمجھتے وہ زندہ ہوتے بھی مردہ ہوتے ہیں، اور جو سمجھ لیتے ہیں ان کا جسم تو قبر میں جاتا ہے لیکن وہ قبر میں نہیں جاتے، وہ زندہ رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور پھر ہم جیسے لوگ ان کے ایگزامپل دیتے ہیں. ایک بندے کی میں ایگزامپل دیتا ہوں، محمد علی قلعے. 2016 میں دنیا سے رخصت ہوا ہے. یہ ایک باکسر تھا. تو اس کی ایک بڑی موٹیویشنل کوٹیشن ہے. یہ کہتا تھا کہ آئی ایم دی گریٹسٹ، آئی ایم دی چیمپئن، آئی ایم دی گریٹسٹ، آئی ایم دی چیمپئن. تو دیکھیں یہ کہتا ہے کہ میں گریٹ ہوں، میں چیمپئن ہوں. 2016 میں دنیا سے رخصت ہوا ہے. اس ٹائم دنیا کی جو آبادی تھی 7 ارب تھی یا 7.5 ارب تھی. اس نے 7.5 ارب انسانوں کو چیلنج کر دیا باکسنگ میں کہ آئی ایم دی گریٹسٹ، آئی ایم دی چیمپئن، آؤ میرے ساتھ چیلنج کر لو. اور اس نے پروو بھی کیا. 3 دفعہ یہ ہیوی ویٹ چیمپئن بنا. ایک دفعہ محمد علی قلعے سے کوئی پوچھتا ہے، محمد علی قلعے جب تم رنگ میں جاتے ہو باکسنگ کے وقت، جب تمہیں پنچ پڑتا ہے، جب تم نیچے گرتے ہو رنگ میں، تمہیں کیا چیز اٹھاتی ہے؟ تمہارے اسکل، تمہاری پریکٹس، یا تمہاری ول پاور؟ تمہیں اصل میں اٹھاتی کیا چیز ہے؟ تو محمد علی قلعے کہتا ہے میرے اسکل، میری پریکٹس یہ مجھے کبھی نہیں اٹھاتی، میری ول پاور مجھے اٹھاتی ہے. وہ کہتی ہے اٹھ محمد علی قلعے، تو ہے بیسٹ، تو ہے چیمپئن. اور جب میں کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار میں کام نہیں کر سکتا، میرے اندر سے ایک دم آواز آتی ہے نہیں عاطف تم کر سکتے ہو. پھر میں خود کو کہتا ہوں ہاں میں کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو ایوری تھنگ. یہ جو اندر سے آواز آتی ہے نا تم کر سکتے ہو، یہی خودی ہے. یہ جو روح کی انرجی ہے یہی خودی ہے. اپنے آپ کو سمجھے کہ آپ اصل میں ہیں کیا ہیں، یہ خودی ہے. اپنے مقام کو سمجھنا یہ خودی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. تو یہ میرا کنسیپٹ تھا جو میں دینا چاہتا تھا، جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا. تو 4 کنسیپٹ میں نے بیان کیے ہیں. اگر آپ ایک بھی ان میں سے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی لائف آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتی ہے. فرسٹ کنسیپٹ تھا توحید، سیکنڈ کنسیپٹ رسالت، تھرڈ کنسیپٹ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں نے وہ آیت کوٹ کی ہے، اور 4 کنسیپٹ جو میں نے بیان کیا کہ اپنے مقام کو سمجھنا یہ خودی ہے. اس پوری ڈسکشن کو میں اقبال کے ایک شعر میں کلوز کرتا ہوں. اقبال کا بڑا مزے کا شعر ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خودی کے زور سے اس دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا مقام پا جا. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.